بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف آوری کا. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم وقتاً فوقتاً مختلف محکمہ جات کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کے سامنے بریفنگ رکھتے ہیں. آج عاطف خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، فوڈ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں. وہ آج آپ سے بات چیت کریں گے اور اپنے خاص طور پہ جو آٹے کا بحران ہے اور فوڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پر آپ سے بات کریں گے. ان کے ساتھ سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری فوڈ. وہ بھی کوئی ٹیکنیکل سوال ہو یا کوئی تفصیلات ان سے جاننی ہو تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور میرے دائیں ہاتھ ظاہر شاہ تورو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سیکٹری انفارمیشن ہیں. تو اوور ٹو عاطف خان صاحب، وہ آپ سے اب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. دو چیزوں پہ میں بات کروں گا آج. ایک تو پہلی چیز جو آج کل بہت زیادہ عام آدمی کو یا ہمارے صوبے میں لوگوں کو پرابلم ہے، آٹے کے حوالے سے. آٹے کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے تو اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. وجہ اس کی نارملی یہ ہوتی ہے کہ جو پنجاب سے ہمارا چونکہ زیادہ دار و مدار آٹے میں بھی اور گندم میں بھی پنجاب پہ ہوتا ہے، تو وہاں سے کچھ ایسی ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں آفیشلی یا ان آفیشلی کہ کچھ دنوں کبھی گندم بند ہو جاتی ہے، کبھی آٹا بند ہو جاتا ہے، جس سے یہاں پہ آٹومیٹیکلی ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو وہ ہے ریٹ، وہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً کہ آٹے کو یا گندم کو اس چیز کے لیے سیاسی بنیادوں پہ نہ یوٹیلائز کیا جائے. اور ایک ملک ہے جس طرح باقی چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے آنے جانے پہ، اسی طرح آٹے پہ اور گندم پہ بھی یہ پابندی نہ لگائی جائے. پھر جو ایگزسٹنگ حالات ہیں، جو مہنگائی کے حالات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کل رات کو پھر تقریباً کوئی 25 روپے پیٹرول اور تقریباً کوئی 60 روپے ڈیزل بڑھا ہے. اس سے آٹومیٹیکلی اور بہت زیادہ مہنگائی آئے گی اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اس چیز کو فورسی کرتے ہوئے ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا بجٹ سے پہلے ہی کہ ہم جو سرکاری ریٹ دیں گے آٹے کا، وہ 1100 روپے کی بجائے ہم 950 روپے پہ انشاءاللہ دیں گے. جو پہلے ریٹ پچھلے سال 1100 روپے تھا، اس سے ہم کم کر کے اس دفعہ 950 روپے ریٹ دیں گے عام لوگوں کو، بلکہ صوبے کے تمام لوگوں کو، تاکہ ان کی جو بھی مشکلات ہوں اس میں تھوڑی سی کمی آ سکے. اس کا فائنینشیل امپیکٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نارملی ہماری جب تقریباً پچھلے کچھ سالوں سے تقریباً کوئی 10 لاکھ ٹن یا 11 لاکھ ٹن ہم پرچیز کرتے تھے، اور جو ہم سبسیڈائزڈ کر کے دیتے تھے آٹے کی صورت میں، اس سے ہمیں تقریباً کوئی 12, 14, 15 ارب روپے صوبے کے بجٹ سے لگتے تھے اس سبسڈی پہ. جو مہنگا لے کے سستا آٹا دینے پہ حکومت کو ڈفرنس دینا پڑتا تھا، وہ تقریباً 15 ارب روپے بنتے تھے. اس دفعہ چونکہ ہم کوانٹٹی بھی زیادہ منگا رہے ہیں، اس دفعہ ہم 11 لاکھ ٹن کی بجائے ہم 14 لاکھ ٹن ہم پرچیز کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈفرنس ہو گیا، اور دوسرا اس کے علاوہ جو ریٹ تھا گندم کی خریداری کا وہ بھی بڑھ گیا ہے. تو دونوں ڈفرنس ملا کے تقریباً اس دفعہ جو ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی، کے پی گورنمنٹ جو اپنی طرف سے اس میں پیسہ ڈالے گی، تو اگر پچھلے سال 14-15 ارب روپے تھا، اس دفعہ 34 ارب روپے، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے صوبے کے لیے. 34 ارب روپے اس سبسڈی میں جائیں گے. لیکن چونکہ عوام کو اس وقت ظاہری بات ہے تکلیف ہے، عوام کو نہیں، ابھی تو خواص کو بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے. جو ریٹس چلے گئے ہیں ہر ایک چیز کے، تو اس سے تو ہر ایک بندہ متاثر ہو رہا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک تو ریٹ 1100 سے کم کر کے 950 پہ لے آئے ہیں، جس کی سپلائی شروع ہو گئی ہے پرسوں سے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ریٹ مارکیٹ میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ جو اس میں بعض اوقات کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ظاہری بات ہے آ جاتا ہے کہ ہوتا سرکاری آٹا ہے اور اس کو مارکیٹ ریٹ پہ بیچا جاتا ہے.
اس چیز کو روکنے کے لیے, کم کرنے کے لیے اس دفعہ ہم آٹے کا کلر ہی بیگ کا چینج کر رہے ہیں. وہ گرین کلر کا ہوگا اور اس کے باقاعدہ ہم اشتہار دیں گے کہ جو گرین کلر کا بیگ ہے وہ سبسڈائز آٹا ہے, تو وہ جو بھی خریدے وہ اگر پورے سبسڈائز ریٹ پہ اس کو ملتا ہے تو وہ خریدے, اگر وہ سبسڈائز ریٹ پہ نہیں ملتا تو وہ نہ خریدے. اگر 950 اس کا ریٹ ہے, 950 پہ اگر اس کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ 1100 کا 1200 کا نہ خریدے. اس کے بعد ایک تو یہ تقریباً 34 ارب روپے کی یہ سبسڈی ہو گئی. ہم نے بجٹ میں یہ مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے انصاف فوڈ کارٹس شروع کیا ہے, جو کہ اگین صوبے کا بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. 26 ارب روپے تقریباً اس پہ لگیں گے, اور یہ کسی بھی صوبے کا سب سے بڑا پروگرام تھا. جب ہم نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کو شروع کیا, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 10 لاکھ فیملیز اور 50 لاکھ افراد, تقریباً اگر 5 لوگوں کی ایک فیملی آپ کیلکولیٹ کریں تو 10 لاکھ فیملیز کو اور 50 لاکھ لوگوں کو, جن کی آمدن تقریباً کوئی 16,000 سے لے کے 25,000 روپے تک منتھلی بنتی ہے یا 30,000 تک بنتی ہے, جو ایک کرائٹیریا ہے اس کے مطابق وہ آتے ہیں, ان کو 2100 روپے پر منتھ انشاءاللہ ATM کارڈ کی شکل میں یا مختلف ہم جس طرح ایزی پیسہ ہوتا ہے یا باقی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ہم بینک آف خیبر سے اور باقی ٹیلی کام کمپنیز سے مل کے, تاکہ ہر مہینے ان کو یہ پیسہ ملتا رہے. اس کی راشن کارڈ کے لیے ٹوٹل جو ہم نے مختص کیے ہیں وہ ٹوٹل 26 ارب روپے ہیں, جو کہ 10 لاکھ فیملیز کو اور 50 لاکھ افراد کو یہ ملیں گے. 2100 روپے پر منتھ ان کو ملے گا انشاءاللہ. طریقہ کار اس کا یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کوئی سستی کوئی چیز دے رہے ہوں گے اور وہ لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے, یہ نہیں. ATM کارڈ ایشو ہوگا, یا جس طرح آج کل آن لائن بینکنگ کے ذریعے جس طرح باقی ٹیلی کام کمپنیز کے ذریعے ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی طریقہ کار اس کا آسان بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے عزت کے طریقے سے جو بھی پیسہ ہے وہ ان کو مل سکے. اس میں جو خصوصاً کیلکولیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ایک آدمی کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے آٹے کی, وہ تقریباً 124 کلو ایوریج بنتی ہے. 124 کلو ایوریج ایک آدمی کا آٹا کنزیوم کرتا ہے پورے سال کا. تو ہم نے فیملی کا حساب کتاب لگایا, اس وقت جو ریٹ تھا وہ تقریباً کوئی 800 روپے کے قریب بنتا ہے منتھلی, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ یوں اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو KP گورنمنٹ کی طرف سے آٹا بالکل فری ملے گا. جو پیسے مل رہے ہیں اس پہ وہ آٹا بھی خرید سکتا ہے, اور آٹے کے علاوہ جو اس کے پاس پیسے بچتے ہیں وہ اس میں دال, چینی, چاول, جو اس کی ڈیلی یوز کی یا بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس پہ سے وہ خرید سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک نمبر 1 جو سبسڈائزڈ آٹا ہے اس کی سپلائی شروع ہو گئی ہے, اور نمبر 2 1 جولائی سے انشاءاللہ یہ فوڈ کا انصاف فوڈ کارڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور وہ تقریباً کارڈ اس کے بننا شروع ہو گئے ہیں, جو اس کا کارڈ بنے گا. اور کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمیں کارڈز ملتے جاتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ, تو وہ اس حساب سے ہم ڈفرینٹ ضلعوں میں تقسیم کرتے رہیں اور لوگوں کو وہ پیسہ ملتا رہنا شروع ہو جائے انشاءاللہ.